اس کو چپیڑ نہ دیتا، قابل تو یہ تھا کہ میں جوتی اٹھار کے اس کو مارتا، کیونکہ وہ جو میرے مرشد کے خلاف جو زبان اس نے استعمال کی، میں نے تو پھر بھی ان کے احترام کرتے ہوئے جو بادامی صاحب اور منصور علی خان کے خلاف فوجداری استغاثے دائر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ استغاثے دائر ہوتے تو ہر پیشی پر وہ آتے اور سالوں چلتے۔ اس میں آدمی اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو بہت زیادہ تنگ کر سکتا ہے۔ جو دوسرے صاحب ہیں اس کے خلاف میں کرمنل بھی کر رہا ہوں، منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب کے خلاف میں صرف ڈیفیمیشن لا کے تحت جو ہیں 10 کروڑ ارجانے کا نوٹس میں نے ان کو بھیجا ہے۔ بال یہ سارے جو ہے نا پٹواری یہ آدھے گنجے۔ اب تو پاکستان میں تہذیب سنڈے کا وہ کیا کہتے ہیں سانڈے کا تیل لینے ادھر گئی ہے ایون فیلڈ، اور وہاں پہ وہ نہاری اور پائے کھا کے قوم کی رقم اور آمدن کو جو ہے ہضم کر کے سانڈ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ مجھے تہذیب بتانے والے یہ صاف ہی بتائیں گے کہ عباد فاروق کے بیٹے کے ساتھ جو ظلم ہوا اس وقت بھی ان کو تہذیب یاد آئی تھی، اور جب پی ٹی آئی کے لیڈران کے خواتین کو گھسیٹا جاتا ہے، ان کے بچوں کو جو ہے دمکایا ڈرایا اور اغوا کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی کسی کو تہذیب یاد آتی ہے؟ تہذیب سکھا رہے تھے۔ بہت سارے جو ہیں اس واقعے کے حوالے سے بہت سارے جو اسکول آف تھاٹ ہیں اس میں بہت سارے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تہذیب کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ تو لوگوں کو یہ پاکستان میں جو آئین پہ چپیڑیں پڑ رہی ہیں، بنیادی حقوق کا جو برا حال ہے، اور جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے حقوق جو ہیں وہ پے در پے جو ہیں تپڑوں کی زد میں ہیں۔ تو لہٰذا مجھے تہذیب بتانے والے یہ صاف ہی بتائیں گے کہ عباد فاروق کے بیٹے کے ساتھ جو ظلم ہوا اس وقت بھی ان کو تہذیب یاد آئی تھی، اور جب پی ٹی آئی کے لیڈران کے خواتین کو گھسیٹا جاتا ہے، ان کے بچوں کو جو ہے دمکایا ڈرایا اور اغوا کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی کسی کو تہذیب یاد آتی ہے؟ اور تہذیب جو ہے نا اب تو پاکستان میں تہذیب سنڈے کا وہ کیا کہتے ہیں سانڈے کا تیل لینے ادھر گئی ہے ایون فیلڈ، اور وہاں پہ وہ نہاری اور پائے کھا کے قوم کی رقم اور آمدن کو جو ہے ہضم کر کے سانڈ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ تو لہٰذا مجھے ہاں ٹکٹ ہو گیا، لیکن دیکھو تہذیب آپ اس میں بھی تہذیب دیکھیں نا، آپ کے پورے آئین کا جو ہے انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے، آپ کی بنیادی حقوق کو جو ہے، اور آپ کو یہ چپیڑ نظر آ رہی ہے، اور چپیڑ جو ہے اس کو چپیڑ نہ دیتا، قابل تو یہ تھا کہ میں جوتی اٹھار کے اس کو مارتا، کیونکہ وہ جو میرے مرشد کے خلاف جو زبان اس نے استعمال کی، اور یہ تو میں نے بعد میں دیکھا کہ یہ تو روایتی جو ہے بدتمیز آدمی ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ لڑا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات ہے جرنلزم کے ایتھکس کی۔ اگر وہ منصور علی خان اپنی ولاگ میں یا بادامی صاحب اپنے ولاگ میں اس کو اس جو ہماری میراتھن ہوئی تھی یا جو ریسلنگ ہوئی تھی یا جو کچھ ہوا تھا اس میں وہ اس کو جتوا رہا ہے اور مجھے پھینٹی پڑھوا رہا ہے، تو اور ساتھ میں جو معنی خیز جملے استعمال کر رہے ہیں وہ میرے اہل خانہ، میرے عزیز و اقارب، میرے جاننے والے پاکستان تحریک انصاف تمام ورکر دیکھتے ہیں، تو لہٰذا اس سے ہر فکر سے ہر لفظ سے توہین کا پہلو ابھرتا ہے، اس سے ڈیفیمیشن ابھرتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ چشمدید کا بیان تو لے لیتے ہیں، اور وہ اپنے ولاگ میں کہتے ہیں کہ ہم نے افنان اللہ سے بھی رابطہ کیا اور اس نے یہ کہا، تو میں کہیں مرا ہوا تھا مجھ سے بھی پوچھ لیتے نا، میرا موقف ان کو لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے جناب علی ولاگ در ولاگ کیے، اور یہ بہت سے لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، جس کی جی میں آ جاتی ہیں جناب دوسرے کی جو ہیں وہ پگڑی اچھال دیتے ہیں۔ لہٰذا قانون دیکھیں، میں نے تو پھر بھی ان کے احترام کرتے ہوئے جو بادامی صاحب اور منصور علی خان کے خلاف فوجداری استغاثے دائر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ استغاثے دائر ہوتے تو ہر پیشی پر وہ آتے اور سالوں چلتے۔ اس میں آدمی اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو بہت زیادہ تنگ کر سکتا ہے۔
جو دوسرے صاحب ہیں اس کے خلاف میں کرمنل بھی کر رہا ہوں. منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب کے خلاف میں صرف ڈیفیمیشن لا کے تحت جو ہیں 10 کروڑ ارجانے کا نوٹس میں نے ان کو بھیجا ہے. یہ ایک سبق ہوگا. یوں بات سن کے معذرت کر کے ختم کر کے یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے میری ٹرالنگ کی ہے. میں نے ہر ایک کو, کیونکہ میں نے 6 جو میرے وکلاء ہیں ان کو یہ کام تفویض کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے ورکر اس پہ خفا نہ ہو کہ میں اپنے کام سے جو ہے میری توجہ ہٹ جائے گی. یہ میری لیگل ٹیم ہے, 22 میرے ایسوسیٹس ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. تو لہٰذا وہ جانے اور جن کے خلاف, اور یہ 3 نہیں ہیں اور بھی لوگ ہیں جن کے خلاف ابھی ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں, انہوں نے یہ ویلاگس کیے ہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا قانون کا چپیٹ ان پہ بھی پڑنا چاہیے. کون سا راضی نامہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی قصدن توہین کرتے ہیں, میں سب کچھ برتتا ہوں, میں عاجز آدمی ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ ہے, مجھے کوئی بھی ہو, کافی ہو, چاہے عدالت ہو, چاہے وکیل ہو, اگر کوئی شخص قصدن میری توہین کرتا ہے, ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے یا مجھے ڈیفیم کرتا ہے, تو اس کے ساتھ میں نے کیا راضی نامہ کرنا ہے؟ تو میں نے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ ناپے گا. جاوید چودھری صاحب کا رول جو تھا, چونکہ میں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ میرا ورژن آپ دیں گے تو میں آپ کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا, وہ انہوں نے پوری کر دی. لیکن اس کا رول اس پوری کیس میں بڑا مکروہ رہا ہے. انہوں نے مجھ پہ الزام دھرا کہ یہ میں نے جو ہے میڈیا کو شیئر کیا. کیوں میں میڈیا کو شیئر کروں گا؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی, یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی, اور جو ہو گئی. اور لازماً کوئی جب آپ کو اکسائے, اشتعال دلائے اور آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے مرشد کے خلاف یہ زبان استعمال کریں, تو آدمی پروک ہو جاتا ہے. لیکن میں نے نہ کسی سے شیئر کی, نہ میں اس طرح کا آدمی ہوں کہ میں ایسی گندی باتوں پہ جو ہیں کوئی تو لہٰذا وہ ایک صحافی نے شیئر کی, آپ سب کو پتہ ہے. پھر اس سے بادامی صاحب کو پتہ چلا, بادامی صاحب نے جو ہے میرا ان کے ساتھ شیڈول تھا, انہوں نے مجھے پھر لیا. وہ اس دن مجھے شعیب شاہین صاحب کے کیس پہ جو ہے مجھے انٹرویو کرنا چاہتے تھے کہ اس دوران جو ہے یہ واقعہ بھی ہو گیا. تو لہٰذا یہ ان کا الزام غلط ہے. باقی جو پس پردہ کیا ہوا وہ دیکھیں, اصل بات ہے پہلے چپیڑ کی زندہ باد. بال یہ سارے جو ہے نا پٹواری یہ آدھے گنجے. بات یہ نہیں ہے, بات ہے جرنلزم کے ایتھکس کی. اگر وہ منصور علی خان اپنی ویلاگ میں یا بادامی صاحب اپنے ویلاگ میں اس کو اس جو ہماری میراتھن ہوئی تھی یا جو ریسلنگ ہوئی تھی یا جو کچھ ہوا تھا اس میں وہ اس کو جتوا رہا ہے اور مجھے پھینٹی پڑوا رہا ہے, تو اور ساتھ میں جو معنی خیز جملے استعمال کر رہے ہیں وہ میرے اہل خانہ, میرے عزیز و اقارب, میرے جاننے والے پاکستان تحریک انصاف تمام ورکر دیکھتے ہیں. تو لہٰذا اس سے ہر فکر سے, ہر لفظ سے توہین کا پہلو ابھرتا ہے, اس سے ڈیفیمیشن ابھرتی ہیں. اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ چشمدید کا بیان تو لے لیتے ہیں اور وہ اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں کہ ہم نے افنان اللہ سے بھی رابطہ کیا اور اس نے یہ کہا. تو میں کہیں مرا ہوا تھا, مجھ سے بھی پوچھ لیتے نا, میرا موقف ان کو لینا چاہیے تھا. انہوں نے جناب علی ویلاگ در ویلاگ کیے, اور یہ بہت سے لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. جس کی جی میں آ جاتی ہیں جناب دوسرے کی جو ہیں وہ پگڑی اچال دیتے ہیں. لہٰذا قانون دیکھیں.